الرحمن الرحيم عن حماد عن الشعبي عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق رسول الله فقضى حاجته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم رجع یہ درود شریف ایک بچنا ہے اور سارے کو ہے کہ یہ خدا دا نام جے. ثم رجع وعليه بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديك أمها. قال المغيرة رضي الله عنه فجعلت أصب عليه من الماء من إداوة معي فتودع وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ولم ينزعهما ثم تقدم وصلى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ ابراہیم بیٹے حضرت ابو موسیٰ شریک نظر آ رہے ہیں نا, یہ بھی وہ ابراہیم نخی اور ہیں. ایک نا تے کنے بندے ہو سکتے ہیں یار. روایت کی گئی جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ نکلے تبوک کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک سفر میں. سفر تبوک دا واقعہ ہے, اگے پڑھیا بھی حلبی کبیر تو شروع ہویا کام میں. پس تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مختلف سندہ ساری تفصیل آ رہی ہے, یعنی سرکار کھلی جگہ کی طرف تشریف لے گئے جی. اے صبح صادق تو پہلے دا ٹائم سے تو فقدا پس پوری فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حاجت یعنی بول و براز جو بھی ہوا. ثم راجا پھر سرکار لوٹے اور آپ کے اوپر ایک جبہ رومیہ تھا کم آستینوں والا. ان دی باواں ذرا سوڑیاں سن جہڑیاں پیچھے نہیں سن چڑھ سکدیاں جی. اینج وچوں ہاتھ کڈ کے نہ تو تھلوں اگے بھی دسی یہ گل کہ پہلی باری پڑھتے پہ بڑی یہ گل جی. تو دیقۃ الکمین تھا. پس اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کو اس کی آستینوں کی تنگی کی وجہ سے جی. تے سرکار وضو فرمان لگے. مغیرہ فرماتے ہیں کہ پس میں انڈیلنے لگ گیا آپ پر پانی سے من اداوا سے جو میرے پاس تھا, اور چمڑے دا ایک برتن سی پانی والا, اندر چ میں پانی انڈیل رہا سونے وضو فرما رہے نے. پس وضو فرمایا آپ نے کا وضو اہی للصلاۃ, تو یہ ہوں منصوب بنزل خافظ. تو وضو فرمایا آپ نے جیسا آپ کا وضو فرمانا نماز کے لیے پورا وضو. اور جتھے بھی مسح دا مسئلہ ہے حدیث آئی سی اتھے پیچھے ساری کتابیں اور مسح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں موزوں پر توتے نہیں بلکہ موزے ہوتے اور نہیں اتارا دونوں کو. پھر سرکار آگے بڑھے اور نماز پڑھی. مانا کر سی کیا روایت کی گئی ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں. مراد و سفر تبوک کی جی. بس تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس پوری فرمائی اپنی حاجت. پھر سرکار لوٹے اور سرکار پر جبہ رومیہ تھا تنگ آستینوں والا. پس اٹھایا سرکار نے اس جبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آستینوں کی تنگی کی وجہ سے. مغیرہ فرماتے ہیں پس انڈیلنے لگ گیا میں سرکار پر پانی اپنے چھوٹے مشکیزے سے. پس سرکار نے وضو فرمایا جیسے سرکار کا وضو فرمانا نماز کے لیے, اور مسح کیا اپنے موزوں پر اور نہیں اتارا موزوں کو. پھر سرکار آگے بڑھے اور نماز پڑھائی. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ
وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہاکذا اسی طرح نکالا اس حدیث کو ابن خسرو نے جی انہوں نے مسند نقل کیتا ہے، ابن المظفر نے، ابو بکر بن عبد الباقی نے اور حارسی نے. یہ ہے علامہ حارسی کا مسند ابی حنیفہ. اور حضرت حدیث بخار ہے سن اتنی پہ جی یہ مسند حارسی ہے. باقی تھلے پہ نے کل بخانا چکے جی. تو اپنے اپنے مسانید میں اس کو ذکر کیا اس حدیث کو سمجھے، لیکن اندے وچ جڑی نا جی حدیثاں وہ تسی نہیں لب سکتے. اے وے کہ امام صاحب دے اے او ناماں نال سنیا جی بھی امام صاحب نے فلاں استاد سے روایتیں انہاں کو جڑے جڑے صحابی کو آئیاں وہ ساری کٹھیاں، لیکن اس استاد کو کنیاں حدیثاں وہ ایک جگہ تے پھر دوجے استاد کو کنیاں. اس واسطے دے وچ نماز روز دے حدیثاں وکھریاں کرنیاں. پہلے یہ بھی ایویں سی. یہ علامہ حسکفی نے ترتیب دیتی ہے. اینوں میں فقہی ترتیب دیتی جائے تو تاں کو حدیث لب سکتی، ورنہ یہ استاداں دے نام تے نہیں. کندے نام تے بھی ایس استاد کو جنیاں پڑھیاں وہ کٹھیاں نے جی. مسند دا مطلب یہ ہوندا ہے جی اندر جو پھر حدیث لبنی بڑی اوکھی ہوندی ہے بھی ایس موضوع دی حدیث سمجھا جی. وہ پھر حوالہ دیتا ہو تو پھر لبدی ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی دھیان کر بے اپنے اپنے مسانید میں اور نکالا اس حدیث کو ستہ نے بنحوہ ہی، لیکن الفاظ کا تھوڑا اختلاف ہے. تو جتھے جتھے سنداں صحیح نے وہ ساریاں قبول نے. او میرے یارا انہو خارجہ انہو لفظ بخاری کے یہ ہیں کہ انہو خارجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے لحاجات ہی پس تابع ہوئے ان کے مغیرہ اپنے برتن کے ساتھ جس میں کیا تھا انہیں دے وچ کہ میں بھی پیچھے گیا میں بھی ایندے وچ کو نہیں پیچھے جان دا ذکر اگوں ساریاں کٹھیاں کر کے تبصرہ کرن گے کہ کوئی تعارض نہیں ہے گا جی. سنے ہی اگوں دسن گے بھی تھوڑا جا پیچھے گئے پھر رک گئے تے میں پیچھے رہ گیا یہ بھی ٹھیک ہے، میں پیچھے گیا یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں گلاں جی. اچھا جی بے اداوت فیہا ماؤن فصب علیہ تو پس انڈیلا جناب مغیرہ نے سرکار پر پانی او وضو واسطے. جب سرکار فارغ ہوئے اپنی حاجت سے تو آپ نے وضو فرمایا اور مسح فرمایا کن پر. اور روایت کی ایسی حدیث کو ابو داود نے اپنی سند کے ساتھ ففی طریقن اور ایک سند میں چوتھے اے لفظ نہیں عادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سند میں ہے کہ عادلہ کہ ہٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راتوں سرکار اپنی سواری ایک پاسے اٹھائی لاندی پھر اونٹنی بٹھائی سرکار اتر کے تے قضاء حاجت واسطے چلے گئے. سمجھ آگے گل دی. اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا غزوہ تبوک میں فجر سے پہلے فعدل تو معاہو تو میں بھی قافلے سے علیحدہ ہو گیا سرکار کے ساتھ. سمجھ آ رہی کو نہیں. پس سرکار نے بٹھائی اپنی پس بٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی تے فتح برا ذات سرکار دور چلے گئے. سرکار دور چلے گئے. ثم جا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بسم اللہ. سرکار واپس آئے تو فسکب تو علا یاد ہی منا لدعوت تو میں نے آپ کے ہاتھ مبارک پر پانی انڈیلا برتن سے. پس فغاسالہ کف ہے سمجھ آتی کونی آتی. ثم غاسالہ وجہہ پھر سرکار نے ہٹانا چاہا اپنے کلائیوں سے جی بھی جبہ پیچھا کرنا چاہیا تو پس تنگ ہو گئی آستینیں آپ کے جبے کی یعنی سوڑیاں سن. تو پس سرکار نے داخل کیے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے او یا باں آگاں کر کے نا بچوں باں پیچھا کٹ کے تو جبہ اتے اٹھا کے تے باں دھوتیاں اوے ہے او پلا ہوئے. سبحان اللہ.
عربیاں جبے پہ آتے ہیں بڑا اس کا لحاظ کرتے وہ اکثر جو باں تھلے کٹ کے نا جی جبا ہوتا موڑے سٹ کے نا خاص کر کے حبشی انج باواں دھوندے ہیں جنہوں نے سنت یاد آتی ہے جی اکثر ایویں کرتے ہیں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پس سرکار نے دھویا ان دونوں کو مرفق تک اور مسا فرمایا اپنے سر کا پھر ثم تودع پھر وضو کیا اپنے خفین پر یعنی مسا فرمایا خفین دا وضو نہیں ہوندا بلکہ مسا چونکہ دوسری جگہ وضاحت آ گئی پھر سرکار چلے چونکہ قافلہ اگے چلا گیا سی اگے تے او نہ اتھے وضو کر کے نا تے چونکہ سفیدی ہوندی پئی سی تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو کھڑا کر کے نماز شروع کر دیتی نماز سنی گل پھر سرکار سوار ہوئے پس ہم آئے چلتے رہے حتیٰ کہ پایا ہم نے لوگوں کو نماز میں تحقیق انہوں نے آگے کر دیا تھا جناب عبد الرحمن بن عوف کو پس وہ نماز پڑھا رہے تھے ان کو نماز شروع کر دی ان کو جس وقت کے ہو گیا نماز کا وقت اور پایا ہم نے جناب عبد الرحمن کو کہ تحقیق پڑھا چکے ہیں ان کو ایک رکعت فجر کی نماز سے ایک رکعت ایک پڑھی کی دوسری شروع سے تو پس آگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس سرکار نے صف بنائی مسلمانوں کے ساتھ سرکار صف دے نال جگہ کھلو گئے پس نماز پڑھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے جی سنیں رکعت ثانیہ کون نہیں سمجھ آ رہی دوسری پڑھنی سے نا پہلی تو ہو گئی ہے جی پس جب سلام پھیرا جناب عبد الرحمن نے تو پس کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تو سونے پھر اٹھ کے دوسری رکعت پڑھی تو جس لئے صحابہ پاک ویکھے بھی سرکار تے پیچھے کھلوتے ہیں پریشان ہو گئے پس گھبرا گئے مسلمان بھی اساں کیوں جلدی کی تھی اساں یہ امام اگے کھڑا کر دیتا جی سرکار تیار ہے سن جی تو پس وہ صحابہ پاک نے بھی سونے پیچھے رک گئے نے شاید سرکار بھی نماز پیچھے پڑھ لے نال صحابی تے ہے بھی جی تے لہٰذا بس پڑھیے بھی ٹائم ہو گئے تو پس کثرت کی لوگوں نے تسبیح کی سارے سبحان اللہ آخر لگ پہ بھی ایک ہی ہو گئے سارے کو اس لیے کہ وہ سبقت کر گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے ساتھ ہوں ایک حدیث وچ 20 مسئلے نے کنے عنوان نے ایک حدیث وچ ادب دا مسئلہ جہاں بھی تسی ویکھنا چاہو ویکھ سکتے ہو جی پس جب سلام پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سرکار نے فرمایا ان کو قد اصبتم یا فرمایا قد تسی مصیب ہو یا فرمایا تو ٹھیک کیتا ہے ٹائم ہو گیا تو ٹھیک ہے سنیں اور یہ روایت ہے عباد بن زیاد کی عن عروہ بن مغیرہ بن شعبہ عنہ عباد بن زیاد نے روایت کی تھی جناب مغیرہ بن شعبہ دے بیٹے دا نام ہی عروہ ہے ایک عروہ بن زبیر نے اور نے انہاں کو روایت کی تھی دوجی سند نال ہن ایتھوں تینوں اے گل اگلا تے پڑھ دے او میرا یارا آ تے سمجھ آ گیا نا کہ بھی جڑا اے ہن بھی اوتھے سی نا کہ بھی صحابہ پاک نماز شروع کی تھی نا تے سرکار پیچھے تشریف لے آ رہے نے نہ سرکار فرمایا نہیں سی کہ جماعت کرا دیو لیکن انہاں چونکہ یہ سمجھ کے بھی شاید سرکار پیچھے نماز اپنی پڑھ لین گے تے دیر نہ ہو جائے اسی نماز پڑھا لئیے تے سونے کی فرمایا قد وہ رابی نو شاک کی بھی کہڑا لفظ ہے پھر دو میں نقل کیتے جی تے لہذا تمہاری جرت کیا ہوئی میں آ رہا تھا تم نے جماعت کرا دی ہے لہذا یہ ہم ہندی پاکی کون ہندی پاکی بس یہ پہ جانا ہے جی اے سنت اے کی ہے کہ منن والے اچھا کام کرن تے آکھو احسن تم کی اور ایک سند میں ہے کہ رسول اللہ ساریاں سنداں کٹھیاں کرنی مختلف سنداں نال مختلف لفظ واقعہ ایک کی اور ایک سند میں ہے کہ رسول طریق منی راستہ نہیں ایک سند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسح کیا اپنے ناسیہ پر وہ جڑا کہ 13 مری پڑھا جب واقعہ کہ بھئی چوتھائی فرض ہے کی وہ تھی واقعہ پیش آیا سی
ذکر کیا فوق الامامہ کا بھی ذکر ہے، اور ایک سند میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرماتے تھے، مسح کیا سرکار نے موزوں پر اور اپنی ناسیہ پر، پیشانی پر، اور اپنے ناسیہ پیشانی نہیں سر کے اگلے حصے پر، اور اپنے امامے پر، اور وہ سند ہے حسن کی ان ابن المغیرہ، ابن مغیرہ کون ہے؟ عروہ ان المغیرہ، اور ایک سند میں یہ ہے کہ ہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فی رکب ہی، آپ کے سفر میں، یعنی آپ کی سواری میں، اور میرے ساتھ برتن تھا پانی والا، پس سرکار تشریف لے گئے لحاجتی، پھر سرکار واپس آئے تو فتلقیتہ، تو میں سرکار کے سامنے حاضر ہوا اداوا کے ساتھ، پیچھے گیا سن کچھ تو پاسوں ڈیلا میں نے سرکار پر پانی، فغسل کفیہ ووجہہ، پھر ارادہ فرمایا کہ ان یخرج ذراعیہ والیہ جبۃ من صوف، ان دا بھی آ گیا بھی ذکر بھی کیڑی شاید بنیا سی صوف دا، ان دا سی، من جباب الروم، تے روم دا بنیا سی جو، تے آستینہ تنگ تھی، تنگ آستینوں والا، پس تنگ ہو گیا وہ جبہ، تے فدراعہما ادراعن، بھی ہاتھ پیچھا کٹ کے تھلوں کٹنا، تو پھر اچھا جس لئے بازو تو لے سر دا مسا بھی ہو گیا، تو سونے پیسن موزے، تو میں تھلے چکیا موزے لاما، پھر جھکا میں خفین کی طرف تاکہ اتاروں میں ان کو، تاکہ یہ سرکار کا خاصہ ہے، اتھی رکھو جی، تو ساڑھے بچ کچھ چپ نہ ہوندے تو پھر تو ٹھیک سی، سانوں بڑے چپ پہ گئے نے جی کہ تاکہ میں کیا کروں موزوں کو اتاروں، تو مجھے سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دے موزے، کیونکہ داخل کیے تھے میں نے قدمین جی خفین میں، حالانکہ وہ طاہران تھے، فرمایا میں پیر دھو کے تو پھر پائے سن، اے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، نہیں سمجھ آئی؟ تو پس مسح فرمایا سرکار نے موزوں پر جی، قالا ابی نے غالباً یا بھی پیچھے قال شابی بھی او تھلے سند امام شابی نے نا، وہ کہتے ہیں کہ گواہی دی میرے لیے عروہ نے اپنے باپ پر، کون باپ؟ مغیرہ، اور گواہی دی ان کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں گواہی دے کے آکھیا کہ بھی اے واقعہ پیش ہویا۔ اچھا جی، ایک سند میں یہ ہے سنیں جی کہ پیچھے ہٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تخلفہ بھی سرکار قافلے تو پیچھے ہٹے جی، پس ذکر کیا یہ قصہ جی کیڑا بھی، پھر وضو کیتا، وضو کر کے سرکار فارغ ہوئے، پھر اسی چلے گئے، اگلی گل پھر نال جوڑیے، تو پورا قصہ ذکر کر کے تے کیڑا کالا جناب مغیرہ کہتے ہیں پس آئے ہم لوگوں کے پاس، اور جناب عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے ان کو صبح کی، سنا جی ہوں نویں گل آ رہی ہو کیڑی، پس جب دیکھا جناب عبد الرحمن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ارادہ کیا یہ کہ ہوں کیویں ویکھیا، مسجد ہے نہیں بھی قبلے والے منہ تے سرکار ادھروں آ رہے ہیں، ظاہر جنگل کھلی جگہ ہے جی، تو ہو سکتا ہے سرکار جدھروں آ رہے ہیں سامنے ادھروں کے قبلہ ہوئے تو عبد الرحمن ویکھیا جی سرکار آ رہے ہیں، کوئی تعین تو نہیں ہو سکتا نا، دھیان کری، تو دیکھا نا جی، تو ارادہ کیا جناب عبد الرحمن نے یہ کہ پیچھے ہٹ جائیں، یہ پیچھے ہٹنے والا واقعہ جناب ابو بکر کے واقعہ سے بعد میں نہیں ہے، یہ پہلے ہے، وہ تب سونے دے وصال تو چند دن پہلے بھی مت آکھو بھی انہاں مقرر کو جوڑ دے جی، چونکہ نہ جناب ابو بکر نو ویکھیا سی وہ پیچھے ہٹن لگے سن، سونے فرمایا پیچھے نہ ہٹی، تے یہ بھی فرما دیتا ایں جوڑ دو جیڑی پس مرضی تک دیو لگی چلے گی، حالانکہ تو جنگے تبوک ہے، اس تو بعد ہے جی حجت الوداع ہونا ہے، پھر سونے دی واپسی ہونی، پھر سرکار سفر جی بیمار نے، وہ واقعہ ادوں پیش ہونا ہے، سمجھو دی بھی گل دی، اے پہلا واقعہ جی، تو ارادہ کیا پیچھے ہٹیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا عبد الرحمن کی طرف کہ این یم دے، یا یہ کہ نماز کو نالے اسی کے کرکات ہو گئی سی،
قالا جناب مغیرہ کہتے ہیں نماز پڑھی میں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے پیچھے ایک رکعت رضی اللہ عنہ. پس جب سلام پھیرا جناب عبد الرحمن نے تو کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پس سرکار نے پڑھی رکعت وہ جو صوبے کا بہا جو سرکار سے رکعت سبقت کر گئی تھی اور نہ اضافہ کیا سرکار نے اس پر. صرف رکعت پڑھی ہے تو سجدہ صاحب کو نہیں کیتا وچ بھی پیچھے رہن دی وجہ تو کیونکہ ذکر ہونا ہے تاں بس پوری وضاحت کر دی پوری حدیث آ گئی جی. قال ابو داؤد کہ ابو سعید خدری اور ابن الزبیر اور ابن عمر کہتے ہیں کہ جو بندہ پائے اکیلا کس سے فرد کو پائے ایک رکعت کو پائے نماز سے تو لازم ہے اس پر کیا صاحب کے 2 سجدے ہیں. حالانکہ سونے کوئی اضافہ نہیں کیتا جی. اچھا جی یہ سند ہے زرارہ بن اوفا کی مغیرہ سے ہن جڑی انہاں کولوں ہے جی اور روایت کی ہے اس کو ابن ماجہ نے مختصراً اور اس میں یہ لفظ ہے کہ فتودع و مسحا اور روایت کی ہے اس کو دارمی نے. دارمی کے لفظ یہ ہیں کہ تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک رات سفر میں اور رات تو مراد ہو پچھلی رات تو ظاہر جس وقت بھی چلے ہو جنہ بھی سفر ہو رہا ہے راتی ہو رہا ہے جی تے سفر میں. تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ ماں کا ماؤن بے مغیرہ تیرے کو پانی ہے تیرے کو اے سونے پہلے پوچھا تو تاں پھر میں بھی نال گیا پھر جی. تو میں نے عرض کی جی ہاں. تو پس سرکار اترے اپنی سواری سے پس سرکار چلے گئے حتیٰ کہ سرکار توارا انی چھپ گئے مجھ سے رات کی سیاہی میں. سرکار انہیں دور چلے گئے کہ میں بھی نظر نہیں آ رہے. تے سما جا تے پھر سنت بھی بن گئی نا بھی پیشاب جڑا ہے نا جی بھی کوئی کسی دور جگہ تے جی آ ماں کا ماں. اچھا تو میں نے قرض کی جی ہاں. تو اچھا جی سرکار تو سما جا پھر سرکار واپس تشریف لائے. پس انڈیلا میں نے آپ پر پانی اداوا سے. پس فغسل یدیہ و وجہہ و علیہ جبۃ من صوف فلم یستطع ان یخرج ذراعیہ منہا حتی اخرجہما من اسفل الجبۃ. وہ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بلا جی کوئی تو انہیں کو تربی سمجھ دیں کچھ شفقت فرماؤ چاہ. تو فغسل ذراعیہ و مسح براسہ پھر جھکا میں تاکہ اتاروں میں آپ کے موضع. تو فرمایا چھوڑ دیں ان کو کیونکہ داخل کیا تھا میں نے ان کو طاہرتین. تو پس سرکار نے موضوع پر مسح کیا. اچھا جی جبہ رومیہ کی بعض روایتوں میں ہے جبہ رومیہ جیسا کہ ترمذی میں ہے ابو داود میں اور بعض روایتوں میں ربہ شامیہ رومیہ تے شامیہ جیسا کہ اکثر روایات صحیح ہیں ان کی بخاری مسلم کی اور نسخہ مسند کا وہ کہ شرح کی اس کی کاری نے. لیکن ملا ان دے وچ بھی ربہ شامیہ دا ذکر ہے. ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں کہ شامیہ تے رومیہ چ منافات کوئی نہیں اس لیے کہ شام اس وقت ملک الروم کے تحت تھا. ٹھیک ہے ان رومیہ کہنا بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اے کپڑا لاہور دا بنے ہیں اے کپڑا پنجاب دا بنے ہیں اے کپڑا پاکستان دا بنے ہیں اے کپڑا زمین دا بنے ہیں. ٹھیک ہے کہ کونی ساری گل ٹھیک ہے جی. اور نہیں بعید سنا جی اور نہیں بعید یہ کہ ہو نسبت حیات حل معتاد لبسہا الی احداہما. یہ بھی جائز ہے کہ اگر 2 جگہ وکھریاں ہون کہ وہ جڑا ہے نا بے ان دے جڑا نا بے او پہننے دا جڑا طریقہ سی ایک ول منسوب سی تے سیتا دوسری جگہ تے ہوے تے بھی جائز ہے جی. جی بے جڑا نا بے مثال طور ایتھے کو بندہ جڑا نا بھی عربی آ جاوے تے اونوں آکھے میں جبا سی کے دے آئندہ جی میں پاندے نے جی یا ایتھے کو بندہ ادھر جائے تو عربی نو آکھے میری قمیض ویکھ لے میرے انج قمیض سی دے جی. تو انہیں یہ بھی کہہ سکتے بھی فلانی جگہ دا نسبت کر سکتے ہو جی. والحدیث کا داخرہ جاہو شیخان فی صحیح ما اور ان دے وچ ہن مسئلے سمجھا جی او یہ جڑا نا اس حدیث تو جڑا بزرگاں نے مسئلے عموماً اے علامہ بدر الدین عینی دا کمال ہے کہ بخاری شریف دی شرح کرنے لگا دس دن اس حدیث تو مسئلے کنے سمجھ آئے جی. نمبر 1 اس میں جواز ہے سیاب دیکا کا
ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਦਾ ਜਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੰਗ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੱਪੜ ਗਏ ਹੋ। ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਸੌੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜੁੱਬਾ ਸੀ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ। ਉਹ ਸੀਤਾ ਸਤਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪ ਸੁੱਥਣ ਸੌੜੀ ਸੁਆਣੀ ਇਹ ਹੋਰ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਸੌੜਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਹੋਰ ਏ, ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਤਆਹੁਬੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲਾ ਜੁੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇ, ਕੁਰਤਾ ਪਵਾ ਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਹੋਣ ਜੀ। और जवाज़ अमल कलील फिल वुज़ू मिन गैर इस्तिनाफ, तो जे वुज़ू विच कोई होर काम कर लिया वुज़ू तो इलावा तो वुज़ू नवें सिरे शुरू। ये हुण वेखो ना फिर विचों बाहवां बाहर कढ़नियां अमल है ना कि नहीं समझ आया, तो लिहाजा भी अमले कलील अगर वुज़ू विच कोई होर कर लिया तो दोबारा वुज़ू नहीं करना जी। और जवाज़ इस्तिआनत बिल गैर, पानी उंडेलने में, पानी उंडेलने में गैर कोलों करनी ये, क्योंकि सोना फरमाया तेरे को पानी है तो वो ना पानी तो पाया शुरू किया जी। अच्छा जी तो इस्तिआनत की तां होंदी जे लोड़ होवे तां जी सोहणियां दे उस वक्त उम्र मुबारक जिहड़ी है ना 60 तो अगे चली गई है, कित्थे अगे वे जी, क्योंकि तबूक आखिरी जंग है, फिर अगले साल हज्जतुल वदा सोने का विसाल है 63 साल, सुनते हो 60 तो अगे चली गई है। लिहाजा 40 साल वाला पीर तो उस्ताद ने ना मदद मंगे, कम अज़ कम मंगनी मैं तो कदों मंगे 60 तो आ जाके मंगे ना कि वुज़ू करा दे जी। अच्छा जी और जायज़ है मसा खुफ़ैन पर, ये भी साबित होया कि कोई ना, और जायज़ है मसा नासिया पर वो जो कि बेकदरे रुबेरा से सुने ही, लिहाजा बस उठ गया इसके, वो दोबारा फिर गल विच कर देना लिया के उठ गया इसके साथ किताबुल्लाह का इजमाल मसे के महल के मिकदार वमसहू बेरूसे को मसी भी किन्ना करना सी, ऐसे नाल वो इजमाल भी उठ गया कि किन्ना फ़र्ज़ है, चौथाई फ़र्ज़ है। किन्नी बारी पढ़िया जी यार फिर भुल जाता जी। और जायज़ है ना इंतज़ार करना इमाम का जब खौफ किया जाए ताख़ीर का, किस में ये भी समझ आया कि ना मसला, क्योंकि उन्होंने नमाज शुरू कर दी थी जी। और जायज़ है इक्तिदा अफजल की कि नहीं जायज़। अच्छा अफजल मफजूल उथे तो यकीनी है बे सरकार अफजल ने तो अब्दुर्रहमान बिन औफ, हुण पिछा आके ये यकीन करना कि भी सिर्फ एक निस्बत है ना प्यो पुत्र उस्ताद शागिर्द ते पीर ते मुरीद एक निस्बत है ना, बाकी अल्लाह के नज़दीक अफजल कौन है तो यकीनी है कलंदरी उथे तो यकीन है ना भी सरकार अफजल ने तो अब्दुर्रहमान बिन औफ मफजूल ने जी। और सबूत आप सुना जी ये भी एक और भी गल साबित होगी ना कि सबूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा का हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के अलावा भी वो होना तो बाद चे, लेकिन हुण तो सब सारी गल दस रहे ना भी यह भी साबित होया कि सोहणे ने हज़रत अबू बकर तो अलावा भी किसी के पीछे कौन, लेकिन आदे ने नहीं, बल्कि तहकीक उसके मुताबिक जो शेख अब्दुल हक ने बयान किया है कि बेशक इमाम जनाब अबू बकर के साथ इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, याद आया आपको जी। और इक्तिदा की थी सरकार की जनाब अबू बकर ने, ये जी बाकायदा पीछे नमाज पढ़ी है ना वो आई है किन्ना दे पीछे, सुभान अल्लाह जी। यानी ए भी हतमी गल कि सरकार ने जिस सहाबी के पीछे नाम नमाज पढ़ी वो सहाबी बताओ वो बकर हैं, इतने तो सरकार आप इमाम ने पढ़े जो पीछे भी तफसील तो वो जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। अच्छा जी
اور ثابت ہو گیا یہ کہ مسبوق قضا کرے وہ جو فوت ہو گیا اس رکعت سے، یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی نہیں کسوں نے اٹھ کے رکعت پڑھی سی، اور نہیں ثابت سجدہ سہو کسوں نے سجدہ سہو کیتا بھی اس وجہ تو بھی چونکہ پیچھے رہ کے تو سجدہ سہو کریے، اے کوئی نہیں۔ اور ثبوت اس بات کا کہ قدمین کی طہارت شرط ہے دونوں کے داخل کرنے کے وقت خفین میں، جی بھئی او خفین وچ جدو موزے پائے ہون نا تے پیر پاک ہون تے پھر مسا کر سکتے ہیں جی، یہ گل بھی تاں سونے فرمایا بھی چھوڑ دے میں نے ان کو وضو کر کے طہارت پر پاؤں ڈالے ہیں، اے بھی گل سمجھ آ گئی کہ مسا تاں ہے جے پیر پاک موزیاں چ پائے ہون تا بے وضو نہیں، ایشا بسے وہذہ کلھا لا اختلاف العبارات فی الروایات اندر تو مختلف سنداں دسیاں ساریاں میں گلاں موجود نے جڑی دسیاں نے تانوں فہم۔ اچھا جی اداوتن کی شے ہے نا، یہ ایک برتن ہے، یہ متہارا ہے لیکن چمڑے سے بنا ہوا، کس سے؟ اچھا جی ثم تقدم وصلی ثم اے الی الصلاۃ، اس لیے کہ لا انہ امہم اتقدم دا مطلب ہے بے سونے نے نماز صف وچ کھلو کے پڑھی، نہ یہ کہ سرکار نے ان کی کرائی، اس لیے کہ امام تو تھے کون، تو یا پھر آندے نے کہ جڑا اے ثم تقدم والا ہے نا، چونکہ سفر دا تبوک کو جہاز دا سفر دے ہے نہیں سی جی، چنگا بڑا دن لگے تے ہر راتاں بھی گزریاں تے ہو سکتا ہے کہ دوسرا واقعہ بھی پیش آ گیا ہوئے جی، دوسرا کوئی بعید نہیں، اے ہے وہ یہ تے میں بھی ایتھوں بندہ جہاز سے بیٹھا تے 4 گھنٹے گیا تے وچ کو زور آئی، پکی گل ہے یار یہ زور جڑی آئی ہے ان دے وچ امام سے یا مقتدی ایک ہی گل ہونی ہے، تو وہ تو کئی راتاں سفر وچ نے، جائز ایک دن انج ہویا ہوئے تے ایک دن انج بھی ہویا ہوئے جی، اے مطلب ہے جی، یا قصہ دوسرا جی۔ اچھا جی تے اگے چلو جی ابو حنیفہ اے جنیاں پڑھتے پہ ہو نا، یہ اگو جلے اگوں جانا ہے، یہ دورہ حدیث شریف پڑھتے پہ ہو، دورہ غور شاید نہ ہوندہ ہے، یہ پڑھتے پہ دورہ نہیں حدیث شریف پڑھتے پہ، کی پڑھتے پہ تو جل اگاں حدیث شریف پڑھو گے تھلے پڑھ لی دے یہ اتھے ہونیاں نے، یہ ہونیاں نے نال تے حاشیہ لگا ہوئے گا جی جی قال بدأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ جبۃ رومیۃ بیضۃ القرنین فاخرج یدیہ من تحتها ومسح علی خفیہ وفی روایت۔ چلو روایت کی گئی ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ وضو کرایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ پر جبہ رومیہ تھا تنگ آستینوں والا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے اپنے دونوں ہاتھ مبارک جبے کے نیچے سے اور مسح فرمایا اپنے موضوع پر، شمع نہ کرنا۔ روایت کی گئی ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں وضو کرایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سرکار پر جبہ رومیہ تھا تنگ آستینوں والا، بس نکالے سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک جبے کے نیچے سے اور مسح فرمایا اپنے موضوع۔ وفی روایت سند ہوئیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین وعلیہ جبۃ شامیۃ ضیقۃ الکمین فاخرج یدیہ من اسفل الجبۃ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا آپ موضوع پر، اور آپ پر جبہ شامیہ تھا تنگ آستینوں والا، پس آپ نے نکالے اپنے مبارک ہاتھ جبے کے نیچے سے۔ شبہ شبہ شبہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا موضوع پر، اور آپ پر جبہ شامیہ تھا تنگ آستینوں والا، پس نکالے آپ نے اپنے مبارک ہاتھ جبے کے نیچے سے۔ ابو حنیفہ ابو حنیفہ الحماد یعنی شعبی یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے مسح فرمایا یعنی موضوع پر جی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے موضوع پر فرمایا۔ او دیکھی بھائی بیٹھے پہ اور ثم تقدم وہ تو ہو گیا نا، او بدعت کی
بے تشدید الضاد اے سکبت علیہ ماء وضوئہ، اور اس میں جواز استعانت فی الوضو ثابت ہوا۔ دیقۃ کمین اس حیثیت سے کہ نہ قدرت رکھی اپنے کلائیوں کو کشف پر تاکہ دھوئیں، اس وجہ سے سرکار نے تھلوں کڈیا جی۔ وعلیہ جبۃ قال القاری رحمہ اللہ، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن، سونیا فرمایا آ معک معن، پیچھے آ گئے، میں نے عرض کی جی ہاں، پس سرکار اترے اپنے راحلہ سے، فمشا حتی توارا عنی فی سواد اللیل ثم جاء فافرغت علیہ الاداوۃ فغسل وجہہ ویدیہ وعلیہ جبۃ شامیۃ من صوف فلم یستطع ان یخرج ذراعیہ منہا حتی اخرجہما من اسفل من الجبۃ فغسلہما ومسح علی رأسہ وعلی، آگے سمجھ کے کوئی نہیں پلوں میں۔ اور ایک روایت میں لے مالک و احمد و ابی داود کہ یہ واقعہ تھا غزوہ تبوک میں، یہ واقعہ تھا، اور موطا شریف میں اور مسند ابو داود میں کہ یہ تھا کہ ان ذالک، یہ تھا عند صلاۃ الصبح، بے صبح دی نماز دا وقت ہے جی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جناب مغیرہ کہتے ہیں کہ فاقبلت معہ، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے آیا، حتیٰ کہ سرکار نے پایا لوگوں کو کہ انہوں نے آگے کر دیا جناب عبد الرحمن بن عوف کو، پس نماز پڑھائی انہوں نے لوگوں کو، پس پائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت آخرہ، پس جب سلام پھیرا جناب عبد الرحمن نے تو کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری فرمائی سرکار نے اپنی نماز، پس گھبرا دیا اس کام نے لوگوں کو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پس ارادہ کیا میں نے، کیا ارادہ کیا، جس لئے سے گئے نا سامنے ہو تو میں ارادہ کیتا بے اشارہ کرم پیچھے ہٹو، سرکار آگے نے ارادہ کیا میں نے جناب عبد الرحمن کو پیچھے ہٹانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، اس کو چھوڑ دے، پیچھے نہیں ہٹانا۔ ہوں سنیا جی، پس حدیث میں اختلافات ہیں، سارے نو جوڑنا ہے نا، دھیان ہی اختلافات ہے جبہ میں، اور اختلاف ہے اس میں کہ عبد الرحمن خود پیچھے ہٹنے لگے یا ارادہ کیا ان کو پیچھے ہٹانے کا جناب مغیرہ نے، اے دو میں گلیں ہیں کہ کوئی نہیں، پیچھے آیا تھے ہن بھی آ گئے۔ اور یہ کہ یہ واقعہ رات میں ہوا یا صبح کی، اور دوسرا جناب مغیرہ پیچھے گئے ہیں جی، یا کہ یہ ادھر ہی رہے اور سرکار دور چلے گئے، یہ مختلف لفظ ہیں نا کہ کوئی نہیں۔ اچھا بسم اللہ اگے، پس فلم یذہب، پس فلم یذہب الی غایت ما ذہب وغیرہ ذالک، جی پس نہ گئے اس تک کہ سرکار گئے جہاں تک وغیرہ ذالک، جی تو توفیق فی کل ذالک ممکن، ان سارے گلیں توفیق کیویں کہ جبے کے بارے میں تو ہم نے نقل کر دیا ہے کہ اس وقت اور شام جڑا سی اور بادشاہ رومی دے تحت سی، اور تاخیر میں اور جڑا پیچھے ہٹانے والا مسئلہ ہے، جائز ہے کہ شروع ہوئے ہوں پیچھے ہٹنے میں، بعد اشارہ کرنے کن کے، تو سرکار نے دونوں کو منع کیا ہو، ان دونوں کے فعل سے ہیں جی، بے نہ اشارہ کیتا پیچھے ہٹن لگے ہوں، ان فرمایا چھوڑ تو، انہوں نے اشارہ کیتا رک جاؤ، تو بالکل جائز ہے۔ اور وقت میں بھی صبح دا سی یا رات دا سی، جائز ہے یہ کہ سرکار گئے ہوں تبرز کے لیے آخر لیل، اور بعد المجیے جب سرکار آئے تھے تو صبح صادق بلکہ اسفر سفید ہو گئی تھی، اور پیچھے جانے میں بھی جائز ہے کہ گئے ہوں کچھ سرکار کے پیچھے، ثم وحدہ ہو، پھر سرکار اکیلے آگے چلے گئے ہوں، یہ پیچھے رک گئے ہوں، لہذا ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ایشا بس۔ اچھا جی، ہو یمسحو،
یہ مختصر ہے حدیث مغیرہ کی، اور یہ حدیث منقطع ہے. اور اتنے جناب راوی نے کہ ساکت جو ہے نا او شابی تے جناب مغیرہ دے درمیان وہ یا ابراہیم بن موسیٰ اشری ہے جیسے کہ پہلی روایت ہے، یا عروہ ہیں جو جناب مغیرہ کے بیٹے ہیں، یا حمزہ ہیں جو جناب مغیرہ کے دو ایک ہیں جڑے بھی ہیں. اور ساکت دو ہیں، ایک عباد جو مولا مغیرہ ہیں، اور لی ان کے بیٹے نے بعد عباد سے اب احد، اور ایک ان کے بیٹے کے نیچے دو راوی ہیں جی. اگے جی لیکن پچھلے سندت آ گئی نصاریاں. اگے چلو جی. ابو حنیفہ ابی بکر ابن ابی جوہمی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جوہم میں نہیں جہم جی. جہمی ابی جہمی. ہاں پھر لبیا کرو نا ضبط لبیا شبش 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 شبش. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قدمت على غزوة في العراق فإذا سعد بن مالك يمسح على الخفين فقلت ما هذا فقال يا ابن عمر إذا قدمت على أبيك فاسأله عن ذلك قال فأتيته فسألته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فمسحنا. سارے پڑھ سارے توڑ في تک. رواية قال قدمت العراق للغزو فإذا سعد بن مالك رضي الله عنه يمسح على الخفين فقلت ما هذا قال إذا قدمت على عمر فاسأله فقال قدمت على عمر فسألته فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فمسحنا. وفي رواية سندو یا جی قال قدمت العراق للغزوة جلولا فرأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على الخفين فقلت ما هذا يا سعد فقال إذا لقيت أمير المؤمنين فاسأله قال فلقيت عمر فأخبرته بما صنع فقال عمر صدق سعد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فصنعنا. وفي رواية قال قدمنا على غزوة العراق فرأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على الخفين فأنكرت عليه فقال لي إذا قدمت على عمر فاسأله عن ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما فلما قدمت عليه سألته وذكرت له ما صنع سعد فقال أمك أفقه منك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح فمسحنا. ابو حنیفہ عن حماد بن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه تنازع أبوه وسعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين فقال سعد امسح وقال عبد الله ما يعجبني قال سعد فاجتمعنا عند عمر فقال عمر رضي الله عنه أمك أفقه منك سنة. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ آیا میں جہاد پر عراق میں، ادو عراق سارا جی سی نا سارے کافر سن جہاد کیتا تے جناب سعد بن مالک کون وہ جڑا مالک ہے نا والد وہ نہیں صحابی، ان دی کنیت ابو وقاص کی کنیت ہے تو وقاص پائی ہوا ہے نا جناب سعد دا تو سعد بن مالک بھی ٹھیک ہے تو سعد بن ابی وقاص بھی ٹھیک ہے. تو سمجھ آ گئی وہ مالک ابو وقاص کنیت تو جڑا آخو ٹھیک ہے سمجھ آ گئی جی گل دی. تو بس وہ کہتا میں عراق گیا نا جی تو چونکہ آپ اتنے سپ امیر ہے سن عراق دے اس وقت جہاد وچ وہ سمجھا پہ کون جناب سعد بن ابی تو پس اچانک مطلب پس اچانک سعد بن مالک یعنی میں ویکھا تے وضو کرن لگے تو موزاں تے مسح پہ کردے نے مسح کر رہے تھے موزوں پر. تو میں نے کہا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے یہ تو انہوں نے فرمایا کہ او بھتیجے جی اے یا بن عمر نا اے عمر کے بیٹے جب آئے تو اپنے باپ کے پاس تو پوچھنا ان سے اس کے بارے میں. والد صاحب کو جا کے پوچھی بھی موزاں تے مسح کری دا کہ نہیں. تو قال جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جی کہ پس آیا میں جناب عمر کے پاس، تفصیلی واقعہ ہے لیکن بعض اجمال ہوں ہے. تو پس سوال کیا میں نے ابا جی سے بھی موزاں تے مسح کری دا ہے. تو پس فرمایا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے تو اے وجہ تو پایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرکار نے مسح کیا ہے تو بس ہم مسح کرتے ہیں، ہم مسح اور منع کر کے چلیے. روایت کی ہے حضرت
ہیں آیا میں غزوے پر عراق میں، پس دیکھا میں نے جناب سعد بن مالک کو آپ مسا کر رہے تھے موزوں پر، پس کہا میں نے کیا ہے یہ، پس فرمایا ہمارے میں۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پس آیا میں صاحب کے پاس، پس سوال کیا میں نے ان سے، پس فرمایا انہوں نے دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار نے مسا کیا، پس ہم مسا کرتے ہیں۔ یہ دیکھا میں نے رسول اللہ، یہ دیکھا میں نے نسب نہیں دینا، وہ رہے تو دینا ہے جی، ہم مہربانی فرمائے جی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کہتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر کے آیا میں عراق جہاد کے لیے، یعنی جہاد کی نیت سے، پس اچانک سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسا کر رہے تھے موضوع پر، پس کہا میں نے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب جائے تو جناب عمر کے پاس سوال کرنا ان سے۔ پس جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ آیا میں جناب عمر کی بارگاہ میں سوال کیا میں نے ان سے، آپ نے فرمایا کہ دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح فمسحنا، تو ہم بھی مسح کرتے ہیں، اور منع کر۔ اور ایک روایت میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آیا میں عراق میں جہاد کی نیت سے، پس دیکھا میں نے جناب سعد بن مالک کو مسح فرما رہے تھے موزوں پر، پس کہا میں نے کیا ہے یہ، فرمایا انہوں نے جب جائے تو اپنے حضرت عمر کے پاس، جناب عمر کی بارگاہ میں، پس پوچھنا ان سے، پس آپ فرماتے ہیں کہ میں آیا جناب عمر کے پاس، پس سوال کیا میں نے ان سے، پس فرمایا انہوں نے دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار مسح کرتے تھے۔ کیا، پس ہم مسح کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ آیا میں عراق میں غزوہ جلولہ کے لیے، غزوہ یہ جگہ ہے بغداد کے قریب، وہاں بڑا معروف واقعہ ہوا، بڑی بڑی جنگ ہوئی سی جی۔ یہ تیسروں شہنشاہ پرلے پاسوں کسرا جہاں محلے نال اتنے مدائن اگلے پاسے بھی جی بغداد دے نال، اتنے بڑا بڑا جنگ ہوئی سی جی اندر نال ہوئی، عیسائی سن سارے جی۔ تو جلولہ کے لیے پس دیکھا میں نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسح کر رہے تھے خفین پر، کس پر؟ یہ واقعہ معروفہ تھا، کیا نے بھی پچھلے زمانے غزوات سارے پڑھنے بنیادی چیز ہوندی سی، سمجھا جی؟ اجی میں موبائل چلانا کی ہے بنیادی چیز ہے جی۔ تو غزوہ جلو، پس دیکھا میں نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسح کر رہے تھے خفین پر، تو میں نے عرض کی، اور انکار کرتے بھی بابا جی یہ کی، ما ھذا، کیا یہ ہے سعد رضی اللہ عنہ؟ آپ نے فرمایا کہ جب تیری ملاقات ہو امیر المومنین حضرت عمر سے تو سوال کرنا ان سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پس ملاقات ہوئی میری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، واپسی مدینہ شریف آ کے میں نے خبر دی ان کو اس کی جو کیا تھا جناب سعد نے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ فرمایا سعد نے، دیکھا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار کرتے تھے وہی، تو بس ہم نے بھی یہ کیا، بھی سونے مسا کیتا تو تا ساں کیتا، منع کر۔ اور ایک روایت میں ہے ابن عمر فرماتے ہیں آیا میں عراق میں غزوہ جلولہ کے لیے، پس دیکھا میں نے جناب سعد بن ابی وقاص کو جو مسح کر رہے تھے موزوں پر، پس کہا میں نے کیا ہے یہ ایسا، پس کہا انہوں نے جب ملاقات کرے تو امیر المومنین سے، پس سوال کرنا ان سے۔ ابن عمر فرماتے ہیں پس میری جناب عمر سے پس خبر دی میں نے ان کو اس کام کی جو کیا سعد نے، پس فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، سعد نے دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار نے کیا مسح، پس ہم نے بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کہا جناب عبداللہ بن عمر فرماتے آئے ہم غزوے پر، عراق کے غزوہ پر، پس دیکھا میں نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسح کر رہے ہیں موزوں پر، پس میں نے آپ پر انکار کیا، تو مجھے فرمایا جب جائے تو جناب عمر کے پاس تو پوچھنا ان سے اس کے بارے میں۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پس جب آیا میں جناب عمر کے پاس سوال کیا میں نے ان سے اور ذکر کیا میں نے آپ کو وہ جو کیا تھا جناب سعد نے، تو جناب عمر نے فرمایا کہ تیرا چچا تجھ سے زیادہ فقیہ ہے۔ تیرا کون؟ کہ دیکھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسح کر رہے تھے تو ہم نے بھی مسح کیا۔ شابہ نے کیا شابہ۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں ہم غزوہ عراق پر، پس دیکھا میں نے جناب
سعد بن ابی وقاص کو جو مسح کر رہے تھے موضوع پر، بس انکار کیا میں نے ان پر، بس کہا انہوں نے مجھے جب جائے تو حضرت عمر کے پاس بس پوچھنا تو ان سے اس بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پس جب آیا میں جناب عمر کے پاس سوال کیا میں نے ان سے اور ذکر کیا میں نے ان کو وہ جو کیا ساتھ میں، پس فرمایا انہوں نے تیرا چچا زیادہ فقیہ ہے تجھ سے، دیکھا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار نے مسح کیا بس ہم بھی مسح کریں۔ اے نویں سند ہے تاں لیاندی ہے جی کہ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ انہوں نے تنازع نہ سالم کہتے ہیں، سالم سے روایت ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر نے تنازع کیا، یعنی ان کے والد نے اور جناب سعد بن ابی وقاص نے آپس گفتگو یہ تنازع ہے اور ہاتھا پائی نہیں مسئلہ پوچھا پڑھا ہوئے مسح الخفین کے بارے میں، تو جناب سعد نے فرمایا کہ مسح کر تو مسح، اور جناب عبداللہ نے کہا کہ نہیں پسند لگ رہا مجھے، میں نے سمجھ نہیں آ رہی اس گل دی، میں نے اس گل دی تو فرمایا جناب سعد نے پاس اکٹھے ہو گئے ہم حضرت عمر کے پاس، جناب سعد بھی واپس آئے مدینہ شریف غزوے تو تے آ کے کو تفصیل آ رہی حاشیے تے میں پوچھو بھتیجے پوچھا سی ابو جی کو کہتے بھول گیا کیا پوچھ کے، تو پس فرمایا حضرت عمر نے اس وقت فرمایا کہ امو کا تیرا چچا افقہ ہے تجھ سے ازروے سنت کے، ازروے سنت کے، من کر شابہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ تنازع کیا ان کے والد اور جناب سعد بن ابی وقاص نے مسح الخفین کے بارے میں، پس فرمایا صاحب مسح کر، اور کہا جناب عبداللہ نے ما یعجبنی، تو قال فرمایا جناب سعد نے پس اکٹھے ہو کر گئے ہم حضرت عمر کے پاس، پس فرمایا حضرت عمر نے تیرا چچا زیادہ فقیہ ہے، ساری گل وچ ہوئی نا بعد چ فرمایا جی ابو حنیفہ تاخرہ جو ابن خسرو و طلعت العدل واسد بن عمر اپنے مسانید میں انہوں دے مسند یہ نے جڑے امام صاحب کو روایت نے سنڈا نال، اچھا جی او ابن ابو بکر بن ابو الجاہم، یہ ابو بکر بن ابو الجاہم ہوا ابن عبداللہ بن ابو الجاہم ادوی سیکا 7ویں درجے طبقے سے ہیں، اور یہ ابن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نہیں ہے، یہ اور ہیں سنیں ہی قدم تو یعنی آیا میں کوفہ، جیسا کہ موطا کی روایت میں روایت کیا اس کو بعض نے رواہ بعض الجماعت، اور بخاری کے لفظ مرفوعاً یہ ہے کہ انہ مسح الخفین، اور جناب عبداللہ بن عمر نے سوال کیا جناب عمر سے اس کے بارے میں، فرمایا ہاں کہ جب بیان کرے نا تجھ کو کوئی شے جناب سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر کسی اور کو نہ پوچھا کر، تسلی کرے کر کے جو کوئی سعد کہہ رہے ہیں سونے دا فرمان ہے جی فلا تسأل عنہ غیرہ، فلا بھئی جدوں کسی بندے نال تسلی ہوگی بھی یار گل ٹھیک دس دے تو پوچھ کے پھر تجھے بتارے نال جی پوچھ لو، اتھے نالا نہیں ٹھیک ہویا پھر مڑ کے نالا ٹھیک کرنا ہے جی، مطلب تسلی ہو جائے تو پھر بھی اصل مسئلہ ہوتا ہے بھی تسلی تو ہوگی سی لیکن بھی وہ اتنے جڑا دسیا مسئلہ وہ تھوڑا جہا نفس کے خلاف ہے جی، اتنے شاید کوئی نکل آئے بھی تسی استاد جی جی اصل کتاب وہ ذرا دسو گا یہ 3 بار طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ تو کوئی بکری کتاب ہے جی، چلو جی فلا تسأل عنہ غیرہ، تو پھر کسی اور کو نہ پوچھا کر پتر۔ عبداللہ بن عمر جناب عمر نے فرمایا جناب عبداللہ نے، اور موطا یحییٰ مالک جو امام مالک سے موطا امام محمد نے بھی روایت کیا ہے، اور آپ کے شاگرد یحییٰ نے بھی روایت کیا ہے، یہ جو موطا امام مالک ہے نا وہ باروایت یحییٰ موجود ہے، دوسرا موطا امام محمد ہے وہ بھی امام مالک کا موطا ہے جی، وفی موطا یحییٰ مالک کہ جناب عبداللہ بن عمر آئے کوفہ جناب سعد بن ابی وقاص کے پاس، اور وہ ان دنوں میں وہ کوفے کے امیر تھے، پس دیکھا انہوں نے جناب عبداللہ بن عمر کو، تو پس دیکھا ان کو او فراہو جناب سعد کو، جناب عبداللہ بن عمر نے کہ یمسح علی فانکر ذلک علیہ فقال له سعد سل اباک، جب آئے تو ان کے پاس جائے نا تو پس آئے جناب عبداللہ بھول گئے یہ کہ سوال کریں کن سے اس بارے میں، حتیٰ کہ جناب سعد بھی اپنا جو کام سی کر کے واپس آئے جس لے، تو آپ نے فرمایا اسالتا با کا،
اور ਭਤੀਜੇ अब्बे को पूछी सी गल तो कहा ला, तो बस सवाल किया जनाब फ़सअलहु अब्दुल्ला है, तो सवाल किया फ़सअलहु किन से, जनाब अब्दुल्ला ने, बेटे ने, तो बस फरमाया जनाब उमर ने कि जब दाखिल करे तो अपने पाँव खुफ़ैन में, हालांकि तो फमसह अलैहिमा। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि वह इन जा, अगरचे आए हमारा कोई एक गायत से बड़ा पेशाब करके आप इतना भी मसा करे, फरमाया हाँ अगरचे आए तुम्हारा कोई एक किस से है तफसीली। वरवाह इब्न माजा वफ़ी है कि फ़काला, आपने फरमाया कि बेशक तुम अलबत्ता करते हो ये जी, तो फजतमाना पस जमा हो गए हम, बस कहा जनाबी भी उत्थे से ना भी जनाबी उमर ने अब्दुल्ला ने क्या तुम तो मसे पे कर दो, फिर मैं जब चला के पुत्र फिर पूछांगे, तो असी इकट्ठे हो गए जनाब उमर के पास। बस फरमाया जनाब कहा जनाब साद ने जनाब उमर को कि फतवा दें आप मेरे भाई के भतीजे को मसे के बारे में। और जो उमर ने भाई आख्या ना भी मेरे भाई दे फतवा दे मसे दे बारे च। हज़रत उमर ने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मसा करते थे, अपने नहीं देखते हम इसके साथ कोई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे अगरचे आए कोई एक किस से, तो फरमाया हाँ गायत से क्यों ना आए जी ध्यान मसला समझ ना आवे भी पुत्र होना तो और गल है। अमीरुल मोमिनीन ने ਇਹ ਤਾਂ ਖੰਘਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਜ਼ਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਐਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏ वाला अल्लाह। हुण सुना जी ये भी जनाब अब्दुल्ला बिन उमर एडे मशहूर साहबी थे, वो हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर का ज़माना भी गुजर गया, तो जनाब उमर का अव्वल साल भी गुजर गया, तो अगले सालों में जाके राह के जंग हुई। अजय आपको मसा का पता ही नहीं लगा, किसी ने वेखे नहीं आपने मसा कर दिया जी। उनका जवाब देने लगे ने शायद कि अब्दुल्ला बिन उमर या ना पहुँची हो आपको खबर इस वक्त जी, बल्कि आप उसको पहुंची तो हो लेकिन ओ लिखे तेरे को ओ है ना, मेरे को तो बल लिखे है, चलो ठीक हो भी ठीक है। या भूल गए हो या पहुंचा हो आपको मसा सिर्फ सफ़र में, तो उत्थे जनाबे सात तो चौंक उत्थे मुकीम सन का कूफा तो फतह हो चुका सी, तो आप उत्थे रहिंदे सन जी, तो आपने ये सी भी शायद मसा करीदा किथे और हमल किया आपने उसको अलग खासा। वगरना अगली जी हदीस आ रही है ना, अगली और हुण पढ़नी है अन इब्न उमर रहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसा हो फिर सफ़र वलम युवक्के, तो क्योंकि उतार है मैं वेख्या, तो जो कि सफ़र ज वेख्या ना, तो वगरना पस मसा किया जनाब अब्दुल्ला बिन उमर ने खुफ़ैन पर। और रिवायत आपकी मरफू साबित है अला माफ़ी हाँ हुना, और मोता इमाम मोहम्मद में अम मालिक उत्थे भी मौजूद है। साद ये साद बिन अबी वक्कास ते आप दा बेटा इसहाक है, साद अबू इसहाक, साद वो थले आप दे बेटे ने। तो आहदुल मुबशरा में से कौन जनाब साद बिन, हाँ वो जड़ा अमर बिन साद है ना, कौन ओ वाक़या करबला च मौजूद है मुकाबले च, वो इन्हां दा बेटा जी, समझ आई जी। वो जो अमर बिन साद है जो आका हुसैन के मुकाबले च खड़ा तलवार लैके, इसे सहाबी का बेटा है जी। ये बड़े डाढे काम ने जी, इन्होंने में जनाब साद का कोई कसूर नहीं है जी, ध्यान करें जी। उत्थे आउंदा है ना कि भई ये अशरा मुबशरा सहाबी का बेटा है, तो हर एक आकल बालक ने अपना लहा माँ का सबत वाले हा। हज़रत साहब थोड़े ही फरमा के सन फौत होने लगे भी जिले इमाम हुसैन के मुकाबले यजीद निकले तो तू यजीद के नाल होना है, फिर तो दसो भी जनाब साहब का कसूर है। ये तो नहीं जी, ये तो फिर अपनी अपनी कारस्तानियाँ आप भुगतनियाँ ने, अब्बिया का की कसूर है जी जी। माँ हाजा यानी अयल मसा जी, लअल्लहु शायद के इनकार किया मसा का किस में हदर में, किन जनाब ऐशा बसे फ़स सवाल किया अनजाल का फ़इन्नहु आराफ़ो बिही फ़ततमइन्नु बिक़ौलिही जी, क्योंकि जनाब
उमर जो है वो इसको ज़्यादा जानते थे ना, तो आपके कौल के साथ वो मुतमैन हो गए। फमसहना ए तब अन लहू, गल समझिए बड़ी कम दी अहम बे असां मसा कीता सरकार दी वला ना रेफो वजह हो, मैं इनकी वजह नहीं जानता तो ना ही असी मोहताज हाँ कोई होर दलील दे, सानू एको दलील चाहिए भी सोहना कीता ऐसा करना, बस गल खत्म। ये गल पल्ले बनने वाली है, ये सबक है बड़ा। ये जो गल जनाब आयशा तो तस्दीका फरमाए तू हरूरी है, तू दलील देनी है कि रोज़े अहम ने कि नमाज अहम, याद है कि को नहीं है, तो तू आनी भी नमाज ही फिर कज़ा नहीं तो रोज़ियां दी कज़ा क्यों है जी। ए वे कि गल है कि भी शो और अल्लाह रसूल नूं जदों मन लिया ना तो फिर हुजता ख़त्म, साढ़े क्वेश्चन ही नहीं मुके। हजरत भी ये माना है, मतलब है कि हम किसी और दलील के मोहताज नहीं, सरकार ने मसा किया तो हमने भी, बस गल ख़त्म जी। साद बिन मालिक, ये साद बिन मालिक, अबी वक्कास बिन वहाब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहैरा बिन किलाब, ये सरकार के खानदान के पिछों तो एक जना मुहाजर ने जलाओला बेफतल आखिर अमीर उल मोमिनीन आंदे ने कि मुसलमाना दे विच जनाब सिद्दीक़ अकबर दे विसाल तक लफज जड़ा सी ना खलीफा तो रसूलिल्लाह या इस तरह का कोई लकब सी, ये अमीर उल मोमिनीन दा लकब जड़ा जनाब उमर तो शुरू होया पहली बारी जी। कितों? अमीर उल मोमिनीन जी। फस अल हो जी, की कर तो उनसे सवाल कर कि क्या उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तेरे वालिद गिरामी ने, यम साखु, तो फिर आपको बताएंगे। तो आपने फरमाया सादा का सादुन फी फेल ही भी आखिर ना जैज़ इंदे भाई साद ने सच फरमाया है, ओ बेजवाज ही ए जरा उन्होंने मसा किया है या उन्हें तेनों आख्या कर, इस फेल या इस कौल विच की ने सच्चे ने भी ये जायज़ है जी। सुने ही ऐ शाबाश जी। अम्मो काफ का हो आलामो व आराफो, क्यों ले मुसावात ही अबा का, ए मुसावी नहीं तेरे वालद नाल इस्लाम विच, सदके विच, कुरब विच, किने विच, हाँ सदाकत विच, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो मेरे को सदका लिखा जी, मुतायका माना की बनया जी बई ये भी कदीम उल इस्लाम नहीं, सदाकत विच भी तेरे अब्बे दे नेड़े नहीं, मुसावी नहीं, और कुरब फिल उमर विच भी है कि उमर भी साढ़े नेड़े नेड़े जी, तो गोया कि तेरा की है चचा है जी जी जी। रए ना आना व होवा व गैर हो, रए ना बे पुत्र मैं भी वेख्या सोहणिया नूं ते जनाबे साध ने भी वेख्या तो होरां भी वेख्या सोहणिया नूं की करदे मसा करदे हैं, तो पिछे पढ़े ने जनाबे मुगीरा बिन शोबा खुद कोल ने जी मसा करांदे पैन जी। चलो बे निके अगली फिर कल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। और सुन्नतन जी वो अगे वे ना अबू हनीफा आखरा जो हारसी है जरा प्या जे फी मुसनद ही व नहवी इंदल बुखारी व इब्न माजा सुन्नतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले क़िद में सोहबत है कि उन्होंने दी चूँकि सोहबत पहले दी है तो लिहाजा सुने जी। इो गल तो पेश की थी इमाम साहब ने कि जनाबे अब्दुल्ला जेड़े ने हमेशा नार रहे तो दूजे साहबी केड़े और वाइल बिन हुजर वो बिल्कुल आखिरी दिनों में आए तो मुसलमान होए, उन्होंने रफा यदैन सारा कुछ सारियां नमाज पता लग गई, तो जेड़े अब्दुल्ला पहली साफ खलोंदे सन उन्होंने पता ना लगी जी जी।